سمجھتا ہے کہ بھئی جو میں کر رہا ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں. بالکل. کیونکہ دیکھیں ایک آدمی نہر میں نہاتا ہو, پاکستان میں پنجاب کا وہ نہر میں نہاتا ہو, نہر کراس بھی کر لیتا ہو, یا بڑی ساری نہر ہو, جیسے ہمارے یہاں ساتکیا نہر ہے, بڑی نہریں ہیں, اور سمندر کبھی نہ دیکھا ہو, تو جب وہ سمندر پر جائے گا تو کہے گا یار یہاں کراسنگ والا سلسلہ ہی نہیں ہے, یہاں تو بس ڈوبتے ہی چلے جاؤ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنا کم کر لو گے وہ کم ہے. اور ایسا ہوا ہمارے یہاں ایک دو ساتھی تھے, بوڑھے تھے, تو وہ وکیل صاحب تھے میرے, اس کیسوں میں بھی ہمارے مدرسے کے ساتھ تھے, تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ میں نے سمندر کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا میں آپ کو کراچی لے جاتا ہوں. ان کی عمر 70 جو ہو گئی تھی, میں کبھی کراچی نہیں گیا, تو ہم ان کو کراچی لے گئے, تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہا کہ سنا تو ہے لیکن دیکھنے پر پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی بحر الفت اس کو کہتے ہیں, اللہ کی محبت کا جو سمندر ہے, اس میں جب اندر اتر جاتا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں وہ سب ایک نقطے نظر آتے ہیں, اس سے پہلے جو آپ نے کیا ہوتا ہے. پھر تو کہتا ہے بھائی یہ چونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ذات ہے, اگر پوری زندگی آپ کرتے رہیں گے منزل ملے گی جب جنت میں پہنچے گا, یا لگا رہے. یہ بحر الفت کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو انسان جب اس لائن میں لگتا ہے تو تب جا کر اپنی جتنی پہلے کام کر رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. ورنہ شیطان ایسا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں مطمئن کر کے عجب میں مبتلا کر دیتا, خیال میں بہت اچھا کر رہا ہوں, بس انف نہیں کر رہا. انف کا تو لفظ ہے ہی نہیں یہاں پر. جیسے کہتے ہیں جی نماز روزہ کر رہے ہیں بہت ہے, بہت ہے, یہ انف نہیں ہے, کیونکہ آپ بحر الفت میں اترے ہی نہیں ہیں. آپ کنویں کے اوپر بیٹھے ہیں اور کہیں جی بس کافی جی کنواں ہے, دیکھ لیا ہم نے, یہاں سے وہاں سے یہاں. دریا بھی کچھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. سمندر وہ ہے جس کو کبھی خشک نہیں ہونا. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ اگر ایک مٹکا جو ہے مٹکا ہو, یعنی یہ مثال انہوں نے ان لوگوں کو دو جو بڑے بڑے اہل علم تھے, بڑے بڑے اہل علم تھے, علم کے دریا تھے, لیکن کسی ایسے اللہ والے سے جڑے جو علم والا نہیں تھا لیکن سمندر کے ساتھ ان کا رابطہ تھا, سمندر سے. تو وہ دریا تو خشک ہو گئے لیکن وہ کنواں وہ مٹکا خشک نہ ہوا. تو اس کے سامنے تو زانو بیٹھنا پڑا ان کو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے. شیخ نظام الدین جو تھے, جو یہ جو ہمارا جو نصاب ہے درس نظامی, مولانا نظام الدین, ان کے جو شیخ تھے وہ سائیں عبد الرزاق تھے. یہ تو بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے. تو لوگ کہتے تھے آپ اتنے بڑے عالم ہو کر, انہوں نے کہا نہیں بھائی تم نہیں جانتے. اور پھر ایک دن ان کا بیان ان کا کرایا, حضرت نے جو غیبی علوم بیان کیے تو علماء بے ہوش ہو گئے ان کی محفل میں, سائیں عبد الرزاق کی. تو اس لیے, اور یہ جو چیز انسان کے قلب میں فلاں کر رہا ہوں یہ ضائع کرتی ہے نیکی کو. نیکی ضائع سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو نیکی کا دریا میں ڈال جانا, آپ نے کیا کیا بھول جاؤ, کچھ کیا ہے اور کرنے کی کوشش کرو, اور پچھلے گنتی نہیں کرو, اتنا ہو گیا. یہاں گنتی نہیں چلتی, یہاں قبولیت چلتی ہے. اگر آپ گنتی کریں اور اتنا ہو گیا وہاں قبول کچھ نہ ہو تو پھر کیا بنے گا. اس لیے یہ وہ واحد راستہ ہے اللہ کی محبت کا کہ جس میں یہ چیز دماغ میں نہیں آتی, اس لیے کہ محنت اتنی لمبی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ کیسے مطمئن کریں. آج تک مجھے ایک بزرگ نہیں ملا, بلکہ ابھی کون کہہ رہا تھا, وہ بھائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت یہ پوری زندگی یعنی یہ قلب میں رہے گا کہ یار ابھی کچھ نہیں ہوا, کچھ اور کرو, کوئی وقت آئے گا جو اطمینان ملے. میں کہ مرنے کے بعد اطمینان ملے گا. یہی ایک وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے بزرگ دنیا سے گئے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا, ہم سے, حالانکہ انہوں نے بہت کچھ کیا, لیکن اس لیے کہ یہ سمندر ہے اور سمندر کا تو کنارہ نہیں ہوتا. لیکن کتنا سفر اس میں ہزاروں میل کا بھی طے کر لیتا ہے تو تب بھی وہ سمندر ختم نہیں ہوتا.
لیکن ہزاروں میل تو طے کر چکا ہے نا، وہ تو آخرت میں جا نکلے گا ہاں ماشاءاللہ آپ نے بہت سفر کیا ہے، آپ نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے. تو یہ ایک واحد راستہ ہے جو عجب اور کبر سے بچاتا ہے انسان کو. تمام چیزیں جو شہوت ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، اور عجب ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا میں بہت ٹھیک ہوں، کبر ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا. اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جب یہ آتی ہے تو ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. اور ہمارے حضرت والا اس کی ایک مثال دیتے تھے کہ جو بلقیس تھی اس سے مشورہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف جب دعوت آئی کہ بھئی یہ خط آیا ہے تو اب بتاؤ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. تو سب نے مشورہ دی کہ لڑائی کریں، ہم بڑے جو نا طاقتور ہیں، یہ وہ ہے. تو یہ جو بھی بادشاہ ہے وہ جانتے نہیں سلیمان علیہ السلام کو، تو ہم انہیں ایک جملہ کا، وہ بہت سمجھدار تھی کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. بادشاہ جب کسی بھی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلھا ذلہ، اور جو وہاں کے معزز لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ان کو پکڑتے ہیں، بڑوں کو، عزت والوں کو پکڑتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. تو دیکھو اس کے بجائے ہم یہ آزماتے ہیں کہ آیا یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے. اگر بادشاہ ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے، اگر نبی ہے تو پھر ہمارا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. تو ہدیے بھیجے. جب ہدیے بھیجے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تمہارے ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ، ہمیں ان مال پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو دعوت ہے کہ مسلمان ہو جاؤ تم. تو تب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہیں جو دین کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو ہمارے حضرت والے فرماتے تھے کہ جب بادشاہ کہیں داخل ہوتے ہیں تو اس جگہ کو خراب کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے یہ ایک سلطنت ہے، اس سلطنت بھی سارے بدماش اس میں ہی ہیں، شہوت بھی اس میں ہے، عجب بھی ہے، کبر بھی ہے، ساری چیزیں یہاں بیٹھ رہی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی تجلی آتی ہے نا اس کے اندر تو سب کو گرفتار کر لیتی ہے. عجیب مثال ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارے بدماشوں کو گرفتار کر لیتی. جب سب بدماش گرفتار کر لیتے بس پھر اللہ کی حکومت رہ جاتی ہے. ماشاء اللہ. اس کا مولانا فرماتی ہے نا کہ جو صاحب عزت علم برکشت، کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا جھنڈا کسی کے دل پر گاڑ دیتے ہیں، جہاں سر بجیب عدم برکشت، تو پوری دنیا ان کی نگاہوں میں ختم ہو جاتی ہے. بس پھر اللہ کی ذات رہ جاتی ہے. دنیا ہے لیکن اس کو ہر طرف اللہ کی ذات نظر آتی ہے. صاحب عزت علم برکشت، جہاں سر بجیب عدم برکشت. وہ دل میں آتے ہیں تو بس ہر چیز کو فنا کر دیتے. تو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، تو اللہ تعالیٰ کی اس نور کو لانے کی ضرورت ہے قلب میں. بس وہ نور جب قلب میں آتا ہے اور صحبت سے آتا ہے، ذکر سے آتا ہے، گناہوں سے بچنے کی محنت سے آتا ہے، یہ تین کام جب آدمی کرتا ہے تو پھر وہ نور خاص اترتا ہے. وہ نور خاص آئے گا، سارے بدماشوں کو گرفتار کر لے گا. اب اس آدمی میں سب کچھ ہوتے بھی تواضع رہے گی، عجب بھی نہیں ہے، کبر بھی نہیں، کسی کو حقار نہیں دیکھا. اپنی فکر میں جو لگا اس کو کیا ضرورت ہے فلاں کیا فلاں، اس کی فکر ہی نہیں ہے، اپنی جو فکر میں لگا ہوا ہے. اور جتنی بھی شہوت یہ وہ بدماشیاں سب قلب سے دھل جاتی ہیں، اس سے پاکیزگی آ جاتی ہے قلب میں. تو یہ بڑا عجیب ہے. اس لیے جتنی بھی محنتیں ہیں، اس لیے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ کوئی چاہے کتنا بڑا کوئی علمی آدمی ہو، اس سے علمی کام تو ہوگا لیکن درد محبت کا کام نہیں ہوگا. درد محبت کے کام کے لیے اسی کا ہوگا جن نے کسی سے درد لیا ہوگا. درد لیا ہوگا تو آگے درد دے گا، اگر درد نہیں ہے تو آگے کسی کو درد دینے والا نہیں ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے نا کہ نہیں جب کوئی کیف و مستی تو گنگناؤں کیا، جب نہیں کوئی زخم جگر تو دکھاؤں کیا. جب خود میں زخم جگر ہوتا ہے پھر دوسروں کو بھی دکھاتا ہے. بہرحال ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نماز پڑھ لیں.